The rise of the first great empire of India. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری بیونڈ امپائرس، جہاں ہسٹری کو صرف ایونٹس کی صورت میں نہیں بلکہ ریسرچ، انالائسس اور آتھینٹک سورسز کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، اب تک ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن، آرین مائگریشن ڈیبیٹ اور ویدک ایج کا تفصیلی مطالعہ کیا، لیکن اب ہسٹری ایک نئے ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑی ہے. ایک ایسا کویسچن جو صدیوں سے ہسٹورین کی توجہ کا مرکز رہا ہے: آخر ہندوستان میں پہلی مضبوط سینٹرلائزڈ امپائر کس نے قائم کی؟ وہ کون سا رولر تھا جس نے منتشر کنگڈمز کو ایک مضبوط امپائر میں بدل دیا؟ آئیے چلتے ہیں اپنے ہسٹورینز کی طرف. سر محمد شفیع حامدی صاحب. بہت شکریہ سر. اگر اینشنٹ انڈین پولیٹیکل ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو ہر بات میں ایک پرسنالٹی نمایاں نظر آتی ہے. وہ ہے چندر گپت موریہ. تقریباً 322 BCE میں انہوں نے موریان امپائر کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے بر صغیر مختلف کنگڈمز، ٹرائبرز اور مقامی رولر میں تقسیم تھا. چندر گپت نے پہلی مرتبہ اس سینٹرل ایڈمنسٹریشن قائم کیا، اور سر اس نے ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا رخ ہی بدل دیا. مشہور مورخ توپیندر سنگھ لکھتی ہیں، دا موریان امپائر مارکڈ دا بگننگ آف رولر ان ساؤتھ ایشیا. سر یہاں ایک اہم کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان آخر اتنی بڑی امپائر کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیا صرف ملٹری پاور کافی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور پولیٹیکل ویژن موجود تھا؟ سر اگرچہ چندر گپت ایک عظیم ملٹری کمانڈر تھے، لیکن ان کے پیچھے بریلینٹ مائنڈ بھی موجود تھا، اور وہ تھے چانکیہ. چانکیہ وہ ہیں سر جنہیں وشنو گپت اور کوٹلیہ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے سر ارتھ شاستر تحریر کی. یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے سر، بلکہ اس کتاب میں اسٹیٹ کرافٹ، انٹیلیجنس سسٹم، فارن پالیسی، اکنامکس اور ملٹری اسٹڈی کا جامع انسائکلوپیڈیا ہے. اور سر یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے. سر پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ چانکیہ صرف ایک ٹیچر نہیں، ایک استاد نہیں، بلکہ ہندوستان کے پہلے حکمت عملی کے مدبر تھے. جی سر. بعد مغربی مؤخر انہیں دا انڈین میکاویلی بھی کہتے ہیں، لیکن اگرچہ تمام اسکالر اس تشبیہ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس سے ان کی غیر معمولی پولیٹیکل وژڈم کا اندازہ ضرور ہوتا ہے. سر ناظرین، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اپنے مائنڈ پر زور دیجئے کہ ہسٹری صرف شوٹ سے نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایک تھنکر کا پین ایک ہزاروں سولجر سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے. چانکیہ اس حقیقت کی روشن مثال ہیں. یہاں ایک اہم سوال ہم اپنے ریسرچ اینالسٹ سے کہ کیا تاریخ میں واقعی ایسے شواہد موجود ہیں کہ چندر گپت موریہ کی کامیابی میں چانکیہ کی حکمت عملی اور پولیٹیکل ویژن یعنی سیاست بصیرت فیصلہ کن تدبیر رکھتی تھی، یا یہ کہ بعد میں ان کے کردار کو غیر معمولی بنا کر پیش کیا گیا؟ سر بہت اہم سوال ہے. اسی نقطے پر ہسٹورین کے درمیان بحث ملتی ہے. اگرچہ بعض روایات میں چانکیہ کے کردار کو غیر معمولی انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن متعدد بنیادی ماخذات اور بعد کے تاریخی تجزیے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ موریہ سلطنت کے قیام میں ان کی سیاسی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور حکمت عملی اور انتظامی بصیرت نے اہم کردار ادا کیا ہے. اسی لیے بیشتر جدید مورخ چندر گپت موریہ کی فوجی صلاحیت اور چانکیہ کے سیاسی ذہانت کو موریہ سلطنت کی کامیابی کے دو بنیادی ستون قرار دیتے ہیں. اسی زمانے میں سکندر اعظم ہندوستان بھی آیا. کیا چندر گپت موریہ اور سکندر اعظم کا براہ راست ٹکراؤ ہوا؟ سر یہ ہسٹری کا ایک دلچسپ کویسچن ہے. مستند ایویڈنس کے مطابق
सिकंदर 326 BCE में हिंदुस्तान के शुमाली मगरबी में पहुंचा। उसने राजा पोर्स से बैटल ऑफ द हाइट्स पेश लड़ी, लेकिन उसकी आर्मी मजीद मशरिक की तरफ बढ़ने पर आमादा न हुई और वो वापस लौट गई। चंद्रगुप्त और सिकंदर की बराह रास्त बैटल साबित नहीं होती। अलबत्ता सर उसकी वफात के बाद उसके जानशीन नेक्स सेक्लेक्स निकटर से चंद्रगुप्त की जंग एक तारीखी हकीकत है। सर, उस जंग के उस वार के नताइज क्या थे? क्या उसने बर्र सगीर की जोग्राफियाई सियासत को मुतासिर किया? सर, तकरीबन 305 BCE में वार के बाद पीस ट्रीटी हुई। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और शुमाली मगरबी इलाकों का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त के हवाले कर दिया। बदले में उसे 500 एलिफेंट तोहफे में दिए गए। ये टेरिटरी एंशियंट डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल समझी जाती है। और सर उसी ज़माने में जो यूनानी एम्बेसडर्स मेगास्थेस चंद्रगुप्त के रॉयल कोर्ट में आया। उसने अपने बुक इंडिका में मौर्य सल्तनत की आर्मी, सिटीज़, एग्रीकल्चर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की तफसील दर्ज की। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि मौर्य सल्तनत की तारीख हिंदुस्तानी रिवायत पर नहीं बल्कि बुनियादी माखज़ात और यूनानी तहरीरों से भी साबित होती है। बिल्कुल सर, यही वजह है कि मौर्य सल्तनत की हिस्ट्री आम हिस्ट्री से निस्बतन ज़्यादा अथेंटिक समझी जाती है। जब मुख्तलिफ तहजीबों के सोर्सेज एक दूसरे की तायीद करते हैं तो हिस्ट्री की और तारीखी क्रेडिबिलिटी मज़ीद मजबूत हो जाती है। सर, अगर सल्तनत की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी तो फिर वो कौन सा बादशाह था जिसने इस सल्तनत को आलमी शोहरत अता की? सर, इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक नाम आता है और वो है अशोक द ग्रेट। उनके दौर मौर्यन एम्पायर जोग्राफियाई वसात और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ और तहजीबी असर के उरूज पर पहुंची सर। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सर एक फातिह को, रूलर को पीस, ह्यूमैनिटी और मोरालिटी का अलंबरदार बना दिया। वाकई करिंगावार ने अशोक की ज़िंदगी बदल दी। क्या एक खुरेस फातेह दुनिया की अजीम तरीन पीस लविंग रूल में शुमार होने लगा? क्या बुद्धिज़्म के इस आलमी स्पिरिट के पीछे अशोक का किरदार फैसला कुन था? इन तमाम क्वेश्चन का आंसर हम मुस्तनद और हैरंगेज जवाबात हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। तब तक अगर आप हिस्ट्री को अफसानों के बजाय रिसर्च की रोशनी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री बियॉन्ड एम्पायर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।